قرآن کے نام کے بارے میں بتائیے کہ قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟ بہت پڑھا جانے والا. کس سے ہے؟ قراءت سے ہے. قراءت سے، اقرا سے قرآن. یا پھر وہ قرن سے بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں قرن سے، قرن، قرون، یہ جو کہتے ہیں قرینہ، بستیوں کو کہتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو اس میں بہت ساری صورتیں اور پارے جمع ہو گئے تو اس اعتبار سے. لیکن بہتر اور افضل جو معلوم ہوتا ہے وہ پڑھا جانے والا، بہت پڑھا جانے والا. وہی اس کے میں نے آپ کو بتایا، دلائل بھی دے دیے میں نے اس کے، ہے نا. قرآن کے جو اللہ تعالیٰ معنی بیان کرے ہیں وہ قراءت کے معنی میں ہی بیان فرمائے ہیں. سورہ قیامہ کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتایا لا تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ہی ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوانا. تو قرآنہ وہاں پر اللہ نے پڑھنے کے لیے ہی استعمال کیا ہے. تو قرآن پڑھا جانے والا، یہی اس کا معنی افضل اور بہتر معلوم ہوتا ہے. ایک ٹھیک ہے، چلو بہت ساری باتیں پوچھوں گا تو وقت ضائع ہو جائے گا. آپ لوگ ذہن میں بٹھا لے رہے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کی عظمت کے بارے میں، اور جو آیتیں میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سورہ واقعہ کی فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. بہت بڑی قسم ہم نے کھائی ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے. ٹھیک ہے. اتنی بڑی قسم کھا کر کے اللہ تعالی نے قرآن کریم کا ذکر کیا. انہ لقرآن کریم. کریم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، صفتی نام اللہ تعالیٰ کا کریم. کریم کے معنی بہت، کرم سے مراد، کریم کے معنی ہے بہت عزت والا، بڑی عزت والا. ٹھیک ہے. کرم اس کی عزت اور اس کے جوش و جلال کی عطا کو کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اصل کریم کے معنی ہے بہت بڑی عزت والا. اکرام اسے کہتے ہیں، اکرام المسلمین کہتے ہیں آپ لوگ. اکرام المسلمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عزت کرنا. اکرام المسلمین، مسلمانوں کی عزت کرنا. اکرام سے مراد عزت کرنا. کریم عزت والا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم جو کھائی ہے وہ سمجھنا ہے. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ستاروں کے وقوع کی قسم جو اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں سولار سسٹم کی، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا علم تمہیں ہو جاتا تو بہت بڑی قسم ہم نے کھائی ہے. تو میں نے دور جدید کی جو تحقیق ہے سولار سسٹم پر، اسپیس کے اوپر جو تحقیق دور جدید کی ہے، ان کے حوالے سے اگر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرا تو ہماری عقلیں دنگ ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا ان کو چاہیے تھا کہ وہ غور و فکر کرتے کائنات بنانے والا کتنا وسیع اور کتنا بڑا ہے. اس کے بعد پھر کائنات بنانے والے نے اگر کچھ نازل کیا ہے تو اس کی قدر کتنی ہونی چاہیے. یہ انسانوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ انسانوں نے اللہ کی قدر ویسے کی نہیں جیسے کہ کرنے کا حق ہے. اب دیکھیے جب وہ تحقیق کر رہے ہیں اسپیس میں جا کر کے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے ہماری، یہ سورج کے مقابلے میں 12 لاکھ حصے بڑی ہے، 14 لاکھ حصے بڑی ہے. مطلب اگر اس زمین کے جیسے 12 لاکھ زمینیں بن جائے تو شاید ایک سورج بنے. اس زمین جتنے بڑے بڑے 14 لاکھ زمین بن جائے تو شاید ایک سورج بن سکے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ناسا والے کہہ رہے ہیں. وہ تحقیق کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں، سرچ کے بعد، کہ سورج اتنا بڑا ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر آپ کو یہ سمجھا دوں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے جو قسم کو جو کہا قسم کے بارے میں، فلا اقسم بمواقع النجوم کہنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ انہ لقسم لو تعلمون عظیم. انہ لقسم لو تعلمون عظیم. بے شک یہ جو قسم میں کھا رہا ہوں اگر تمہیں علم ہو تو بہت عظیم ہے. اگر تمہیں علم ہو جائے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، اگر تمہیں علم ہو جائے تو بہت بڑی قسم میں کھا رہا ہوں. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں ان کی بتا رہا ہوں جو وہ تحقیق کر رہے ہیں. کتنی عظیم وہ قسم ہو سکتی ہے، سمجھو، غور کرو. وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایک کنبہ خاندان سمجھ لو، گیلیکسی ہے ہماری.
سورج، زمین کے جیسے اور سیارے، زمین کا چاند، یہ ایک گیلیکسی ہے پوری ہماری جی، ایک کہکشاں کی جس کو اردو میں بولتے کہکشاں ہے. تو ایسی کئی گیلیکسیاں ہیں کائنات میں، یہ ایک گیلیکسی ہے ہماری گیلیکسی جو جس زمین پر ہم رہتے ہیں. سو اس کے ارد گرد سیارے ہیں، انگلش میں نام دیے ہیں نا، مارس، جوپیٹر، اپولو وغیرہ نام دیے ہوئے ہیں، اور ہندی میں نام دیے ہوئے منگل گرہ، فلا گرہ، وہ گرہ، بدھ گرہ ہے نا، گرہ کہہ کر کے اس کو نام دیے. آپ مریخ کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، اردو میں الگ الگ نام دیے ہوئے ہیں. تو ایسے بے شمار سیارے زمین کے جیسے اور اس کے ارد گرد ہیں. ابھی یہ لوگ ڈھونڈ بھی رہے ہیں، سائنٹیفک یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ جو ناسا والے تحقیق کرنے والے ان کا ڈپارٹمنٹ ہے بڑا، تو یہ لوگ سرچ کرتے کرتے یہ لوگ منگل گرہ پہ کہہ رہے ہیں، منگل گرہ یعنی مارس پر یہ جا رہے ہیں، جا کر کے وہاں پر جو ہے تحقیق کر رہے ہیں اس کی، وہاں پانی ہے کیا، وہاں کوئی زندگی ہے کیا، ان کا فیوچر پلان ہے، وہ وہاں پلاٹنگ کر لیں گے بول کے. ہاں بھائی، ایسا ہنسنے کی بات نہیں ہو، فیوچر پلان کر رہے ہیں لوگ، بول رہے ہیں ایسا ہمارا فیوچر پلان ہے، وہاں جا کے تحقیق کر رہے، ڈھونڈ رہے، پانی ہے کیا ڈھونڈ رہے، زندگی پنپ سکتی کیا ڈھونڈ رہے. تو کائنات بہت بڑی ہے ان کے حساب سے. تو یہ جو گیلیکسی ہے، اسی گیلیکسی میں ڈھونڈ لے رہے، زمین کے اطراف جو سیارے ہیں وہاں جا رہے ہیں. تو کتنی بڑی ہے یہ گیلیکسی. ابھی سورج کے بارے میں آپ سنیں کہ زمین کے مقابلے میں 14 لاکھ حصے بڑا بتا رہے ہیں اس کو، یعنی 14 لاکھ زمینیں ہوں گی. بھائی ایک زمین دیکھ سکتے کیا آپ؟ یہ پوری ایک زمین نہیں دیکھ سکتے بھی کتنی بڑی ہے. تو سورج کتنا بڑا ہوگا اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کا. تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورج اور یہ گیلیکسی کا جو ہمارے ڈسٹینیشن ہے، یہ گیلیکسی کا ہماری. تو اب ذرا غور کرنا ہے یہاں پر، وہ جو کہہ رہے ہیں لائٹ ایئر کا حوالہ دے رہے ہو. لائٹ ایئر کس کو بولتے ہیں، اس کا تفصیل اگر سمجھنا ہے آپ کو تو اس کا حساب بھی، کیلکولیشن بھی انہوں نے بتایا، وہی لوگوں سب بتا رہے ہیں. بھائی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، پیاز بیچ رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، ہمارا وہ کیا آتا ہوگا، وہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں بیٹھ کے گورے. اس واسطے آپ کو پوچھ رہے تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے بول کے. اب یہ بھی انہوں نے بنائے، ریکارڈنگ آپ کر لے رہے ہیں، تو انہوں بول رہے ہیں ہم سب بنا رہے ہیں، سب دے رہے ہیں سب کو، تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے پوچھ رہے آپ. حالانکہ انہوں کچھ بھی نہیں، ان کے پاس سے کچھ بھی نہیں، ہمارے باپ دادا دیے سو بھی ہے پورا. سمجھ رہے ہیں، یہ میتھمیٹکس ہماری دین ہے، علم ہمارے باپ داداؤں کی دین ہے. لیکن وہ بولے تو شرم آنے کی بات ہے، وہ ختم ہو گیا، ختم، وہ گئی گزران جھوپڑی ہے نا میدان، سب انہوں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. اب انہوں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں رات دن کی. ہم لوگ رات دن کیا کر رہے ہیں، گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے پھر رہے ہیں. ہماری قوم کا یہ حال. اسی لیے آج جو حالت ہو رہی ہے نا ہماری قوم کی، دیکھ لو کیا ہو رہی ہے. اللہ کی کتاب کا تعارف سننے کے واسطے بیٹھنے کو جان پہ آ رہا، ہوٹل میں جا کے دیکھو کتنے بیٹھتے ہیں. تو کیا ہوں گا ہماری قوم کا، دیکھ لو اطراف کیا ہو رہا. بھائی روز دیکھ رہے ہیں آپ، کیا بولوں میں آپ کو، روز دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا سو قوم کا. کس میں دیکھ رہے ہیں، وہ لگا دیا آپ کو، دنیا بھر کے چینل آپ کے پیچھے چپکا دیے آپ کے، اور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اتنا سا وہ ٹکڑا، کانچ کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں لگا دیے، دن رات 24 گھنٹے اسی کو گھرتے رہنا. ہمارا ہر ایک کو اپنا اپنا دے دیا اس کے اندر، جس کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھ لو، جس کی مرضی کے مطابق، جس کی جو خواہش ہے وہ دیکھ سکتا اس کے اندر. مگن کر دیے سب کو مگن کر دیے. جس کو جو شوق ہے، جنگل دیکھنے والا جنگل دیکھتا، جنگلیوں کو دیکھنا والا جنگلیاں دیکھتا، جس کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھو. سمجھ رہے ہیں آپ، نیوز دیکھنے والا نیوز دیکھ رہا 24 گھنٹے نیوز میں انہیں کچھ کر نہیں سکتا انہیں، لیکن دیکھتے رہتا خالی. میرا بھی وہی حال ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں، کر کچھ نہیں سکتے تو خالی نیوز گھرتے بیٹھو، کیا ہو رہا دنیا میں، کیا، اور ایک سٹریس اور ٹینشن لو کیا ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کے. لیکن کرنے کا تو ہم کو کچھ ہے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس چھوڑے ہی نہیں کچھ بھی وہ کرنے کے لیے، سب ان کے پاس ہے. تو وہ بتا رہے ہیں بھائی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گیلیکسی کی جو ڈسٹینیشن ہے، اب وہ لائٹ ایئر کا جو حوالہ دیا میں اس کو ذرا سا آپ کو بتاتا ہوں کیا کیلکولیشن انہوں نے بتایا. ان کے کمپیوٹر نے کیلکولیشن کیا بتایا لائٹ ایئر کا. یہ جو بجلی کی رفتار ہے، کرنٹ کی، یہ کرنٹ کی جو سپیڈ ہے نا، اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر. اس کی سپیڈ کو، اس کی سپیڈ کتنی ہے، اس کا کیلکولیشن کیا ہے.
1,86,000 माइल्स एक सेकंड में दौड़ती है ये जो बिजली है ना, करंट जो बटन डालते स्विच ऑन करते वहां आ गया ना, तो इसकी रफ्तार कितनी है? तो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, एक सेकंड में 1,86,000 माइल्स चले जाती है। 1,86,000 माइल्स, समझ में आ रही है बात? पढ़ रही है कितना होता है? जमीन के कौन से हिस्से से कौन से हिस्से को पहुंच जाती है सेकंडों में? तो समझ में आया? इसको कहते हैं बिजली की रफ्तार। अरबी जुबान में इसको क्या कहते हैं? बिजली को बर्क, बर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्क। अरबी जुबान में, कुरान की जुबान में बर्क कहते हैं। अरबी ये आपके दुबई में आप जाते हो तो आपको जो या अल्लाह जो शेख सिखा दिया ना, या शेख, वो जबान नहीं। जो असल जुबान है, जो बदवी बोलते हैं, असल जुबान अरबी, शहर वाले नहीं बोलते आपके साथ खास तौर पर नहीं बोलते वो असली जुबान। आपको वही जुबान में बोलते हैं जो आपको सिखा दिया ऐसी। बर्क कहते हैं बिजली को जो चमकती है। सूरह बकरा में पढ़ते हैं ना, बर्क पढ़े नहीं पढ़े? शुरू में ही सूरह बकरा में पढ़े कि नहीं पढ़े? मुनाफिकों के बारे में जिक्र करते हुए बर्क किसको बोले? बिजली को बोले ना भाई, ठीक है? कुरान बिजली को बर्क कहता है। अब बिजली की अगर जमा कर देंगे अरबी जुबान में, बिजलियां बोलेंगे, बुर्राक, बुर्राक। रसूलुल्लाह की जो सवारी अल्लाह ताला भेजाए थे उसका नाम क्या था? बुर्राक। इसका मतलब क्या है? बिजलियों से भी कई गुना ज्यादा तेज तर्रार, बुर्राक, बर्क की जमा बुर्राक, बहुत तेज, बहुत बर्क से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाला, कई बिजलियों की रफ्तार पकड़ने वाला। अब जरा ये जो बिजली के बारे में थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल बातें, टेक्नोलॉजिकल बातें थोड़ी समझ लीजिए। ये जो अब मैं बात कर रहा हूं, मेरी वॉइस स्पीकर तक जा रही है, और हटा के और जरा आगे जाके बात करिए। ये आप बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है फोन पे। अब ये बच्चा क्या करेगा? उसके बाद में यूट्यूब पे उसको लोड कर देगा, किसको? मेरी पिक्चर को भी और मेरे ये वॉइस को भी कर देगा ना। तो ये पूरे दुनिया में सैटेलाइट के जरिए से चले जाएगा सेकंडों में। तो ये किसकी पीठ पर बैठ के जा रही है? मेरी फोटो भी, मेरी ये पूरी पिक्चर, पूरी कंप्लीट पिक्चर मेरी अक्कासी, और ये मेरी आवाज, ये किसकी पीठ पर सवार होकर सैर कर रही है? सेकंडों में जा रही है, बर्क की पीठ पर सवार हो रही है। समझे? पहले टेक्नोलॉजी बहुत स्लो शुरुआत करके दिखाए हैं सर्च करने के बाद। तो टेलीफोन्स जो इजाद हुए थे ना, टेलीफोन्स आपके खंबे लगाए थे, जगह जगह खंबे तारा लगाए थे। अब ये खंबे तारा सब खत्म हो गए, जरूरत नहीं है, अब सैटेलाइट आ गया। अब तो पहले वो जो खंबे लगा के तारा लगाए थे, पूरे टेलीफोन के पोल्स खड़े थे घर घर के सामने, देखे ना, जीआई के पोल्स खड़े करते थे, उसके अंदर तारा लगाते थे और कनेक्शन ला के आपके फोन को, आपके लैंडलाइन को कनेक्शन देते थे उससे। समझ रहे हैं? पकड़े तो झंझन छाट मारता था, आपको याद है? वायर को पकड़े तो शर्ट मारता था। क्या था वो? बिजली थी। तो आपकी आवाज को बिजली की बर्क की पीठ पर सवार करके पहुंचाते थे सेकंडों में। बर्क की पीठ कर, बिजली की पीठ पर आपकी आवाज को सवार कर देते और उसको आगे पहुंचाना। टेक्निकल समझ में आई बात? क्या टेक्निक उन्होंने इजाद की, और हम प्याजा बेच लेते हुए, मौजा बेच लेते हुए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। समझ रहे बात? फिर मैं कह रहा हूं कि उसमें हम उनको ये पूरा का पूरा क्रेडिट नहीं देंगे। हमारे बाप दादाओं की इजाद है, उसका आगे जाके फायदा इन्होंने उठाया है। लेकिन ये बातें बोलते हुए हमको शर्म आना चाहिए, क्योंकि छोड़े कौन? हम छोड़े, मुजरिम हम हैं। उन्होंने पकड़े ना, तो खैर वो काम करे। तो इससे मालूम हुआ कि बर्क बिजली के पीठ पर सवार करके आवाज पहुंचाने का काम शुरू करे। उसके बाद उन्होंने देखे कि जब आवाज पहुंच सकती है तो फोटो भी पहुंच सकती है।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلن چتر بھی پہنچ سکتا ہے، چلتا پھرتا پکچر بھی پہنچ سکتا ہے، اس کی ویڈیو آڈیو پہنچ سکتی ہے تو ویڈیو بھی پہنچ سکتی ہے۔ تحقیق کرتے کرتے آج جو صدی میں پہنچے ہوئے، آپ دیکھ لیے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پھر وائرلیس بھی ہو سکتا ہے، وائر ہی کی ضرورت کیوں، وائرلیس کے اوپر کام کرو، تو سیٹلائٹ بنایا، بجلی کو وائرلیس کرو، ریڈیشن کے اوپر سوار کرو اور بھگاؤ۔ وہی برق کا ایک حصہ ہے، یہ بجلی سے کئی گنا اور بھیانک ترین ہے وہ ریڈیشن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسانوں کو بے شمار نقصانات ہے اس کے لیے، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کی اور ہماری حیثیت کیڑے مکوڑوں سے کم زیادہ نہیں ہے ان کے پاس۔ نقصان فائدہ ان کو کیا کرنا؟ وہ ٹیکنالوجی لانچ کرنا ہے، دنیا میں سب سے بڑے راجا، دنیا کے سب سے بڑے خدا بن کے بیٹھنا، ان کو کام کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب برق، یہ اب جا کر کے اب 1400 سال پیچھے جائیے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذرا دیکھیے، برق کی پیٹھ پر سوار کر کے آواز کو، ویڈیو کو پہنچانے کا کام یہ کر رہے ہیں، اور ان کی پلاننگ یہ بھی ہے فیوچر کی کہ کلون کو بھی جو ہے پہنچا دیں گے یہاں سے وہاں۔ انسان کا کلون نکالیں گے، بالکل ارشد بھائی جیسے ارشد بھائی بازو نکال دیں گے، بالکل ان کو چاہے امریکہ کو پہنچا دیں گے، برق پر سوار کر کے، ریڈیشن پہ سوار کر کے، ٹھیک ہے۔ تو 1,86,000 مائلز دوڑتی ہے یہ بجلی، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کو ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے براق، سواری کا نام ہی براق رکھ کے بھیجا، براق، کئی بجلیوں کی رفتار سے۔ تو وہ ایک سواری ایک ہی رات میں کعبے سے نکل کر کے بیت المقدس پہنچی، سیکنڈوں میں۔ کعبہ سے بیت المقدس 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ ارے یہاں بیٹھ کے آپ امریکہ کئی ہزار کلومیٹر ہے، یہاں سے 4-5 ہزار کلومیٹر، کتنا سوچ سکتے کتنے کلومیٹر ہے، کتنے ہزار کلومیٹر ہوں گا یہاں سے؟ آپ کا 4000 کلومیٹر تو سعودی عرب ہی ہوں گا قریب ہے نا، 3-4 ہزار کلومیٹر، 4000 کے اوپر ہے سعودی عرب آپ کا، اور آپ یہاں سے بات کر رہے ہیں، صبح شام سیکنڈوں میں آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ کی فوٹو جا رہی ہے، آپ کی پکچر جا رہی ہے، ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، واٹس ایپ پہ، IMO پہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ within seconds بات کر رہے ہیں نا، جب جیسے کہ گھر ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ، اس طرح سے ہزاروں کلومیٹر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ سواری اگر مکے سے نکلی ہے مسجد حرام سے اور سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گئی ہے، اور پھر وہاں سے نکلی آسمانوں کا سفر ہو گیا، اللہ کے لیے کیا بڑی بات تھی وہ سب کچھ کرانا؟ جس نے بجلیاں بنائی ہے، بجلی کی رفتار بنائی ہے، اس کے لیے کیا یہ مشکل بات تھی؟ اپنے حبیب کو سفر کروا لیتا، پوری ایک رات میں جنت جہنم سب کچھ دکھا دے، ساتوں آسمان پار کروا دے، عرش کو بلا لے، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اسی لیے اس نے یہ بات کہتے ہوئے اس انداز میں اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اس نے کسی اور کے کمال کو ذکر ہی نہیں کیا، اس نے جب انفارم کیا آپ کو کہ اپنے نبی کو ہم نے سیر کرایا ایک رات میں ساتوں آسمانوں کا بھی، تو سبحان الذی اسری بعبدہ کہا، بہت منزہ ہے وہ، بڑی قدرت والا ہے وہ اللہ جس سے سفر کروایا اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو، اس کے لیے کوئی بعید ہی نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن ہے ہی نہیں اس کے لیے کچھ بھی۔ اس نے سب کچھ بنایا، آپ کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ اور انسان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے آپ۔ تو اس وقت کے وہ لوگ ابو بکر صدیق کو جب پوچھے آ کے، ایسا بولا تو یقین کرتے ہیں کیا؟ بڑے اسے کان خواہ آ کر کے پوچھا ابو جہل، ہاتھ پہ ہاتھ مار ابو بکر، صاحب مجنون ہو گئے، ہم بولتے تو سمجھتا نہیں تھا، اب ہاتھ پہ ہاتھ مار بول رہا، کیا ہوا؟ تو بولے دیکھ، اگر کوئی بولا، تم ایمانداری سے بولا، اگر کوئی بولا ایک رات میں یہاں سے نکل کے بیت المقدس بھی چلے گئے، آسمانوں کو بھی چلے گئے، تو تم مانتے کیا؟ تو ابو بکر صدیق بولے کیسے مانیں گے، انہونی بات ہو رہی ہے، یہ کیسا جا سکتا ہے کوئی آدمی؟ تو بولے ہاتھ مار پھر۔ تو بولے ہوا کیا؟ تو تیرے حبیب، تیرے صاحب محمد یہ بات بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں نکلے چلے گئے آسمانوں۔ تو صدیق اکبر ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچے،
ارے ایسا بولے کیا بھی نہیں بولے, وہ ممکن ہے بول رہے ہیں, وہ بالکل ممکن ہے بولے. وہ کیسا؟ ارے آسمانوں, ساتوں آسمانوں کے اوپر تلے سے فرشتہ روزانہ آتا, ان سے ملاقات کر کے جاتا, اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجتے جبریل امین کو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے حبیب محمد کو پوری دنیا بتا دے, پوری کائنات بتا دے ایک رات. وہ تو ہمارا ایمان ہے بولے. وہیں سے ان کا وہ لقب ہے صدیق اکبر بولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو صداقت میں کرنے والوں میں سب سے بڑا اکبر یہی ہے, صداقت کا, سچائی کو ماننے والا, صدیق اکبر, تصدیق کرنے والا. ایک لمحہ نہیں سوچے. مگر اتنی ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے کے بعد بھی ان کو آج تک بات پڑھ لینی پڑ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے گئے ہوں گے ایک رات میں. تم سیٹلائٹ بنا کے ایک رات میں پوری دنیا کو, تم جو ایک سیکنڈ میں دنیا میں تمہاری پکچر پہنچا دے رہے, برق پر سوار کر کے, برق پر سوار کر کے. تو رسول اللہ کے لیے کیا بعید, جانا کیا بعید تھا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ خود کروا رہے ہو. تو خیر یہ تو ضمن میں بات آگے بتا دی ہمیں. تو اب جو اصل بات ہے وہ بجلی کی رفتار 1,86,000 مائلز ایک سیکنڈ میں دوڑتی ہے. تو وہ میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو ناسا والے بتا رہے کہ یہ گیلیکسی آپ کی کتنی بڑی ہے, یہ جو ایک گیلیکسی ہے اسپیس میں, یہ ہماری زمین, زمین کے سیارے, سورج, یہ کتنی بڑی ہے. تو وہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے آپ کو, کیلکولیشن جو بتایا اس نے. تو یہ جو بجلی کی رفتار ہے, لائٹ ایئر کی رفتار, یہ رفتار پکڑ کے اگر کسی چیز کو بھی دوڑائے, کسی بھی چیز کو, جیسا کہ دوڑا رہے ہیں نا, پکچر کو دوڑا رہے ہیں, آواز کو دوڑا رہے ہیں اسی رفتار سے, تو وہ بول رہے ہیں کہ جس رفتار سے ہم یہ سب بجلی کی رفتار پہ دوڑا رہے ہیں, ہم ویڈیوگرافیز ہمارے, آڈیوگرافیز ہمارے جو پہنچ رہے ہیں دور دراز تک فونوں کے ذریعے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے, تو اس کی جو رفتار ہے 1,86,000 مائلز ایک سیکنڈ کی رفتار ہے. اگر یہ رفتار ہم مینٹین کریں گیلیکسی کو ناپنے کے لیے, میجرمنٹ کرنے کے لیے, یہاں سے وہاں تک کسی چیز کو دوڑائیں گے, اگر گیلیکسی کے, یعنی گیلیکسی کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک 1,86,000 مائلز کی رفتار سے دوڑائیں گے کسی چیز کو, تو کیا کہہ رہے ہیں معلوم, 20 لاکھ سال سے زیادہ لگیں گے. وہ کیا بول رہے ہیں, پڑھ رہی بات, پڑھ لے نہیں پڑھ رہی شاید, سمجھ میں آیا. یہ رفتار سے جہاں آپ سیکنڈ میں یہاں بیٹھ کر کے اپنی پکچر امریکہ میں دیکھ سکتے ہیں, امریکہ کی یہاں دیکھ سکتے ہیں سیکنڈوں میں, ود ان سیکنڈز. وہ رفتار 1,86,000 مائلز دوڑانا ایک سیکنڈ میں, وہ رفتار سے اگر کوئی چیز کو دوڑائیں گے گیلیکسی کے اس کونے سے اس کونے تک, تو وہاں پہنچنے تک اس کو 20 لاکھ سال لگ سکتے ہیں. یہ رفتار کے بعد گیلیکسی کا ڈائمینشن دیکھنے کے لیے, یہ وہی کہہ رہے ہیں, واللہ اعلم. اور پھر اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی وہ اور حیرت انگیز ہے کہ ایک گیلیکسی کے بارے میں بات کرے, اس کے بعد یہ بول رہے ہیں کہ ایسی انگینت اور بے شمار گیلیکسیاں ہیں کائنات میں, اسپیس میں, جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, اتنی بڑی بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. سمجھ میں آئی بات آپ؟ اب آئیے قرآن کی طرف. فلا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں یہ پورے ستاروں کے وقوع کی, جو تم دیکھ رہے ہو ستارے, یہ کائنات دیکھ رہے ہو تم, جہاں جہاں تک تمہیں نظر آتی ہے کائنات کا باریک باریک بوٹے نظر آتے آسمان میں, کئی 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 مائلز, کئی کروڑ میل دور دور ہے وہ, جس کی وجہ سے تم کو یہ بوٹیاں نظر آتے ستارے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری زمین سے کئی گنا بڑے ہوں گے, تمہاری زمین سے بے شمار کئی گنا بڑے ہوں گے وہ, جو تم کو یہاں سے ایک بوٹی نظر آتی ہے باریک سی چمکتی ہوئی, جیسے کسی کے لباس پہ عرش کا ایک بوٹا لگا دیا ہو, آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے. ہو سکتا ہے آپ کی زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہو, ایک ایک سیارہ ہو, اور کتنے کروڑوں میں ہے وہ آپ کو نہیں معلوم, جو رات میں آپ کو جگمگاتے ہوئے نظر آتے چاند آسمان کے اندر.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کائنات اور اس کا خالق کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے وقوع کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ میں نے کیا بات کہی ہے تم لوگوں سے، اس بات کو تم اندازہ بھی کر سکو تو بہت بڑی قسم میں نے کھائی ہے. اور کس بات کے لیے اتنی بڑی قسم کھائی؟ کس بات کے لیے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے، عزت والا ہے. کہاں پر؟ زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں اس کی عزت ہے. کیوں اس کی عزت کیوں ہے؟ میں نے آپ کو کہا سبب. اس کو اللہ نے جو کہا کہ یہ پوری کائنات میں اتنی بڑی قسم میں کھا رہا ہوں اور تم کو خبر کر رہا ہوں کہ یہ بڑی عزت والا ہے پوری کائنات میں، بسبب کلام الہی ہونے کے، اللہ کا کلام ہونے کے سبب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی عزت کتنی ہو سکتی ہے اس پوری کائنات میں، جس نے کائنات پیدا کی، جو خالق ہے، پورا کریٹر اس پوری کائنات، پورے یونیورس کا. اور ہر ایک کائنات کی جتنی مخلوقات ہے سب اس کے حکم کے غلام، اس کے تابع ہیں، اس کے آرڈر کے اوپر چلتے ہیں. جی تو کیا معاملہ ہو سکتا ہے اس کا؟ تیسرا رکوع 75ویں آیت کریمہ، 75 اور 76 77 78. اب یہ کانٹیکسٹ ہے، آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 75 سے لے کر کے آگے تک سورۃ الواقعات. سمجھ میں آئی بات؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے. اب ذرا یہاں رکو اور سوچو، اتنی بڑی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی عزت و اکرام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ہم کتنے ناقدرے ہیں، کیا قدر کر رہے ہیں اس کی. ہمارے پیروں تلے زمین نکل جانا چاہیے تھا. جب قرآن سن رہے تھے ہم کھڑے ہو کر کے، اگر سنتے ہیں جب بھی، تو اس کی آیتوں کا رعب ہم پر اس طرح طاری ہوتا کہ ہماری روحیں کانپ اٹھتی، ہمارے پیروں تلے زمین نکل جاتی. کس کا کلام ہم سن رہے ہیں بھائی؟ کس کی بات ہم سن رہے ہیں؟ وہ کون متکلم ہے جس کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے؟ کیسا رعب طاری ہونا چاہیے تھا جسموں کے اوپر، کیسی خشیت طاری ہونی چاہیے تھی. اور کیا حال ہے ہمارا؟ جی ہزاروں خطر ہوتے تھے صحابہ اکرام. قرآن جب سنتے تھے تو ہچکیاں بن جاتی تھی، ہزاروں خطر ہوتے تھے، رونے کی گڑگڑانے کی آوازیں بلند ہوتی تھی مسجدوں سے، پلک پلک کر ہوتے تھے، کانپتے تھے ان کے جسم پورے کے پورے. کیوں طاری ہوتی تھی خشیت ان پر؟ کیونکہ وہ رب کو جانتے تھے، رب کے مقام کو جانتے تھے، اس کے کلام کے وزن کو جانتے تھے. ہم تو فارمیلٹی بنا لیا قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا. نہ پڑھتے وقت ہم پر رکت طاری ہوتی ہے، خشیت طاری ہوتی ہے، نہ سنتے وقت. سوچو بھائی، ہمارا پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے، سننا بھی کوئی سننا ہے قرآن کو. ان کی قدر جو پڑھتے تھے تو فرشتے ان کے اوپر رش کرتے تھے، پھر ان کے پڑھے جانے پر وہ کیا کیفیت تھی ہوگی ان کے پڑھنے کی، ذرا سوچو. برا بن عازب ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے، ان کے بارے میں آیا واقعہ کہ وہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. کیسا پڑھ رہے تھے ہوں گے وہ، کیا کیفیت تھی ہوگی مدینے میں؟ ذرا سوچئے، سورۃ البقرہ وہ پڑھ رہے ہیں اپنے گھر میں، وہ کیا اثر ہوگا، کیا دلی کیفیت کا کیا عالم ہوگا، کیا روحانی کیفیت ہوگی وہ پڑھے جانے میں. کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا یحییٰ نام تھا ان کا، وہ آنگن میں ان کو لٹا دیے تھے، چھوٹے شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا، کھلے میں لٹائے تھے ٹھنڈی ہوا کے لیے.
اب ان کے گھراں بھی کیا تھے ہوں گے؟ جو لوگ سعودی عرب گئے ہوئے اور کچھ پھرے ہوئے ہیں اور کچھ دیکھے، کم سے کم اس وقت دیکھے ہوں گے جب مکے سے نکل کر کے مدینے کو بس جا رہی ہو، اتنا تو دیکھے ہی ہوں گے نا۔ مسجد حرام سے سفر کر کے مدینہ منورہ کو تو گئے ہی ہیں، عمرہ کو جانے والے، حج کو جانے والے، تو اتنا تو دیکھے ہی ہوں گے کہ بس جا رہی ہے۔ تو کیا حالت ہے وہاں کی، آج بھی کیا حالت ہے وہاں کی؟ کھلے میدان پڑے ہوئے، پہاڑوں کے ٹیلے پڑے ہوئے، ریت ہی ریت ہے، ریت ہی ریت ہے، کئی کئی کلومیٹر پر ایک ایک گھر نظر آتا ہے، اونٹا اونٹا بندھے ہوئے سامنے۔ ابھی پورا سعودی تو بہت بڑا ہے، سعودی کی زمین تو ہندوستان سے بڑی ہے، سب کھلا ہی کھلا پڑا ہوا ہے، جنگل ہی جنگل ریت کا۔ 1400 برس پہلے کیا کیفیت ہوگی سوچو، کیا گھر تھے، جھوپڑے بنا لیے تھے چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے کھلے آنگن پڑے ہوئے رہتے تھے سب ریت کے، وہاں بکریاں بندھے ہوئے، اونٹ بندھے ہوئے، کیا زندگی جی۔ صرف سر چھپانے کے لیے چھت بنا لیے تھوڑا سا، باقی پورا کھلا پڑا ہوا ہے، کئی بکریاں بندھے، کئی اونٹ بندھے ہوئے، کئی سامان پڑا ہوا ہے کھلے میں۔ تو ان کا بیٹا وہاں یحییٰ باہر لیٹا ہوا ہے، گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا ہے، اب یہ اپنے چھت کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا اثر ہوگا اس کے اندر کہ وہ گھوڑا بدک کے اچھل رہا کود رہا، تو ان کو خوف ہو گیا کہ میرے بیٹے پر لات وات مار دے گا، پیر ور لگا دے گا۔ تو قرآن انہیں کیوں اچھل رہا ہے، تشویش ہو رہی ہے، تو پڑھنا روک کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا یہ پڑھنا روک دیے، گھوڑا ٹھہر گیا خاموش۔ اب یہ گھوڑے کی طرف توجہ اپنی ہٹا دیے، چلو شانت ہو گیا یہ، پھر اپنی لو لگائے اللہ کی طرف، پھر اپنے کلام میں غرق ہو گئے، پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر جیسے ہی اپنے اللہ سے لو لگا کے اس میں غرق ہو گئے اپنے کلام میں اللہ کے، پھر گھوڑا ناچ رہا، اچھل رہا، خوب اچھل رہا۔ تو پھر ان کی نگاہ پڑتے ہی وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی لو سے باہر نکلے، قرآن کی تلاوت سے آئے، پھر گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئے، باہر نکلے کہ میرے بیٹے کو اٹھا لوں گا میں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے بادل جن میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، بادل ان کے گھر کو گھیرے ہوئے، اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، نور ہی نور نکل رہا ہے بادلوں سے، ان کے گھر کو ڈھانپے ہوئے۔ جیسے ہی دیکھے وہ بادل اوپر اٹھے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ اب صبح ہوئی تو رسول اللہ کی خدمت میں جب سب صحابہ نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے فجر کو، تو سب صحابہ حاضر ہوئے بھی آئے، تو انہوں نے سنایا کہ اللہ کے رسول رات میں ایسا واقعہ پیش آیا، میرے بیٹے کا خدشہ ہوا، تو جب باہر نکل کے اس کو اٹھانے گیا میں گھوڑے سے بچانے کے لیے، گھوڑا اس لیے پھدک رہا تھا کہ وہ کچھ دیکھ رہا تھا، اور میں دیکھا کہ کچھ بادل جس میں سے نور روشنی نکل رہی تھی وہ اوپر اٹھ کے چلے گئے، بعد میں غائب ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے کہا برا بن عازب سے، اگر تو پڑھتا ہی رہتا، تو نہ رکتا، تو وہ فرشتوں کو سارے مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، وہ پورے فرشتے تیرے گھر کو گھیر لیے تھے۔ رسول اللہ فرماتے وہ پورے فرشتے اور ملائکہ تھے تیرے گھر کو گھیر لیے تھے، پورے سکینت طاری ہو گئی تھی تیرے گھر کے اوپر، محض اس وجہ سے کہ تو کلام کو اس طرح سے اللہ کے ادا کر رہا تھا۔ پڑھ تو آپ بھی رہے، پڑھ تو میں بھی رہا ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، مگر کیا ہمارے پڑھنے سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں؟ الفاظ تو وہی ادا کر رہے ہیں، متن تو وہی پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں کیا ادا ہو رہا تھا متن کے ساتھ ساتھ؟ صرف متن ادا نہیں ہو رہا تھا، وہاں روح کی اور قلب کی کیفیت ہی کچھ عجیب تھی، جو کچھ نکل رہی تھی وہ دل سے صدائے، جس سے عرش کے ارد گرد کے جو فرشتے اللہ کے حکم ماننے والے فرمبردار وہ حاضر ہو گئے۔ کیا اثر تھا ہوگا اوپر سے؟ فرشتے آگے سننے کے لیے برابر قرات کو، بھائی وہ تھے ہی ویسے لوگ،
وہ اللہ کے اس کلام کی قدر جانتے تھے. جو اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم، تو ان کی روح کہاں پھوٹتی تھی. بے شک عزت والے کا کلام ہے، کریم کا کلام ہے، عزت والا کلام ہے، قرآن کریم ہے، یہ قرآن مجید ہے. یہ مجید کہتے ہیں بڑی بزرگی والا، کریم کہتے ہیں بڑی عزت والا، مجید کہتے ہیں بڑی بزرگی والا. مجید کا کلام ہے، اس کی خود بزرگی ہے، یہ خود مجد والا ہے. کریم کا کلام ہے، اس کا خود اکرام ہے. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں، کیا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن پڑھا رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم. واللہ اس لیے مجھے یہ ہوتا ہے کہ کسی حافظ کو دیکھتا ہوں اچھا قرآن پڑھ رہا تو رشک ہوتا ہے، رشک. کاش اللہ مجھے بھی تو سینے کو ایسا بناتا کہ تیرا کلام اس میں سمجھ آتا. کیا قدردان، کیا مقام رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں، جن کے اللہ تعالیٰ قرآن کو جمع کر دیا. اللہ اللہ، کیا رشک ہونا چاہیے ان کے اوپر. اللہ کا پورا کلام ان کے سینے میں اگر ہو تو کیا مقام ہے ان حفاظ کا، ان قاریوں کا. سوچو کیا خوش نصیبی ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کیا کہا اللہ نے؟ فی کتاب مکنون. ارے بندو، یہ چھپی ہوئی کتاب میں پورا کا پورا وہاں ہے. یہ کتاب مکنون کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون جو کہا قرآن کو سورہ واقعہ میں 75 76 77، یہ پورا کانٹیکسٹ ہے، آیت نمبر بتا رہا ہوں آپ کو پورا. فی کتاب مکنون تو وہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ کو ہی اللہ تعالیٰ کتاب مکنون کہا، چھپی ہوئی کتاب. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کل اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا. کتاب مکنون کیا ہے؟ اس کے بعد جو کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر انتہائی پاکیزہ مخلوق اس کو چھوتی ہے. اس کا بھی معنی، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ہو سکتا ہے کل یا پرسوں ڈالی جائے گی انشاءاللہ. تو آج جو بات آپ کے سامنے آئی کہ اس کا کیا اکرام ہے، اتنی عزت والی ہے یہ آسمانوں میں. اللہ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے اس کے لیے. لو تعلمون علم، کیا فرمایا؟ لو تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو یہ قسم کیا ہے؟ بہت بڑی عظیم قسم ہم نے کھائی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ کریم، اللہ تیرے قرآن کریم کی عزت کرنے کی توفیق دے، اس کی عزت ہم کو سمجھا دے. اللہ ہم کو وہ توفیق عطا فرما دے کہ تیرے اس کلام کا اکرام ہم سے ادا ہو سکے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. کیا ہم حق ادا کریں گے؟ اپنی شان سے تو ہم سے وہ قبول کر لے ہمارے اعمال، ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.